ریلوے بنیادی طور پہ میں نے اس کے 3 نشان رکھے تھے: کرپشن، انیفیشنسی اور مس مینجمنٹ۔ اب اس کو کیسے دور کریں؟ یہ سب کو پتہ ہے کہ باقی جو آپ کے اسٹیٹ انٹرپرائز ہیں یہ بھی بالکل ایک بڑا کرپٹ ادارہ ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جو عمران خان کا ویژن ہے، ساری دنیا کا ویژن ہے کہ اس کو ہم آٹومیشن کے اوپر لے کے جائیں۔ ٹکٹوں کی چوری ہو رہی ہے، مطلب ہے کہ ہماری پولیس خود لوگوں کو بٹھا رہی ہے، گارڈز خود بٹھا رہے ہیں۔ ایک ایسا تماشا ہے کہ جو دنیا کے اندر آپ کو کبھی دیکھنے میں نہیں ملے گا۔ ہم نے اس کے لیے میں اپنی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں ریلوے کی کہ رابطہ پروگرام کے ذریعے ہم نے آؤٹ سورس کر دیا ہے کہ سارا ٹکٹوں کا ڈیجیٹل پروگرام ہوگا۔ ریزرویشن سے لے کے جتنے لوگ ہیں اس کی مختلف قسم کی ایپ بنی ہے اس کے اندر، اور جس طریقے سے ساری دنیا کے اندر ہے کہ یہ کوئی نیا ہم ویل انوینٹ کرنے نہیں جا رہے، بلکہ دنیا کے اندر یہ ہے کہ ریلوے ہوائی جہاز سے بھی زیادہ لوگوں کے فنگر پرنٹ پہ ہوتا ہے، اور آج کل موبائل جو آپ کا ہے یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ہے، اس کے اندر آپ کو ہر کچھ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً 1 مہینے کے اندر۔ اور اس کی کاسٹ کیا آئے گی؟ ایک ٹکٹ پہ صرف 8 روپے۔ میں پھر آپ تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کروڑوں اربوں روپے جو ہے خرچ کر رہا ہوں، ایک ٹکٹ کے اوپر صرف 8 روپے، اور اس میں سے 20% جو ہے میں ریلوے کو ملے گا۔ ٹکٹ کے اوپر 8 روپے، اور اس کے اندر جو ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ آپ کے پاس ہر قسم کی سہولت انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ریلوے کے اندر ایک محسوس قسم کا طبقہ ہے جو ہر بات کو ریزسٹ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں سب کو کہتا ہوں کہ اگر تمہارے منسٹر کا خرچہ 0 ہے تو پھر میں کسی کی رعایت کوئی نہیں کروں گا۔ میرے اچھے افسر، میرے اچھے مزدور میری آنکھوں کے تارے ہیں، کیونکہ میرے ملک کی ریلوے کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن کرپٹ عناصر کے لیے، سیاہ بیڑوں کے لیے جو ہے وہ ریلوے اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دروازے بند ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ چند دن کے اندر بڑے بڑے افسر جو ہے ان کو میں نہ صرف نکال رہا ہوں بلکہ ان کو راستہ بتا رہا ہوں کہ اس ریلوے سے اپنی جان چھڑائیں، اور مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے میں بہتر کر رہا ہوں۔ کوئی مزدور نہیں نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بلکہ اگر وہ لوگ جو 18,000 روپے تنخواہ لیتے ہیں اور پھر رات کو رکشہ چلاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو جو ہے کیا ٹائم دے سکیں گے؟ آپ نے دیکھا یہاں پہ کیریج فیکٹری کے اندر پہلے وہ بیچارے جو ہے ایک عجیب 8 اور 10 گھنٹے کام کرتے تھے، اب میں نے صرف 2 شفٹیں کر دی ہیں اور پروڈکشن ڈبل ہو گئی ہے۔ اب میں اس طرف انشاءاللہ تعالیٰ آ رہا ہوں کہ جب ڈبل پروڈکشن ہو رہی ہے تو ایفیشنسی پہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تنخواہ زیادہ ہو، اور میں نے باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ ریوارڈ کا طریقہ کار جو آپ رائج کریں تاکہ ریلوے دنیا کی ریلوے کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہی پیرٹی کے اوپر جو ہے وہ کھڑی ہو سکے۔ فریٹ حالت کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے خدا را یہ چیزیں مجھے بتایا کرے، اس لیے کہ میں اتنا ریلوے کے اندر تجربہ کار نہیں ہوں۔ 30 ارب کا میں نے ان کو ہدف دیا ہے 3 مہینے کے اندر کہ مجھے 30 ارب روپے سالانہ تم نے کما کے دینا ہے، اور آپ یقین کریں گے کہ 40 ارب کی گنجائش، میں نے صرف 30 ارب کا ہدف جو ہے نا دیا ہے، 40 ارب کی گنجائش۔ سر جی یہ ذرا ریلوے والوں سے آپ ذرا پوچھیں گے کہ کتنی تباہی ہے اس ریلوے کے اندر۔ 10 مہینے پہلے، 9 مہینے یا 10 مہینے پہلے ہمارا ایک ڈسٹریبیوشن وال ہے جو ریلوے کو بٹھانے کے لیے کسی نے نکال لیا۔ کتنی گاڑیوں سے؟ 220 گاڑیوں سے۔ کتنی قیمت ہے اس کی؟ 3.5 لاکھ۔ 3.5 لاکھ 220 پہ اگر آپ ضرب دیں تو تقریباً 8 کروڑ سے کم پیسے لگتے ہیں۔ ہمیں 10 مہینے میں کتنا نقصان ہوا ہے؟ 2.9 بلین۔ یہ آپ کا ریلوے ہے۔ 2.9 بلین، اگر اس لیے کہ 50,000 روپیہ جو ہے، میں بزنس کے اندر بڑا میٹیکولس ہوں، خاص کر میرے ملک کی بزنس ہے یہ، 50,000 روپیہ ایک دن میں ایک ویگن کماتی ہے۔ آپ اس 50,000 کو آپ ضرب دے دیں 220 سے،
اور پھر 10 مہینے نہیں لگائیں 9 مہینے لگائیں 270 سے ضرب دیں تو آپ کو 2.9 بلین کا نقصان ہو گیا. کتنے پہ؟ صرف 8 کروڑ روپیہ خرچ کرنے میں. کیا ہمارے پاس بلینوں روپیہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم کسی اور کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. پی ایس او، میں نے 4 دن پہلے جو خان صاحب سے جا کے میں ملا، ایف ڈبلیو اے کے لوگ وہاں پہ تھے. میں نے کہا ہمارے پاس 2000 ویگنے برانڈ نیو آپ کے فرنس آئل کو ریفائنری سے جو ہے ملتان لے جانے کے لیے تیار کھڑی ہیں. پی ایس او استعمال نہیں کر رہا. انہوں نے حکم دیا ہے کہ فوری طور اس سے ہمارا کتنا ہوگا؟ 3 ارب کا ہمارا فائدہ ہوگا. ایک اسٹیٹ کی ملکیت ہے 2000 ویگنے برانڈ نیو. اینڈ ٹو اینڈ ہمارے پاس جو ہے ٹرمینل ہیں، سروس دے سکتے ہیں. لیکن وہ پی ایس او میں نیچے جو لوگ ہیں وہ ٹرکر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ ریلوے کو فائدہ پہنچائیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں، میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا، کہ انہی لوگوں نے ہمارا یہ جو ڈسٹریبیوشن وال ہے یہ نکالا ہے تاکہ ہماری ویگنیں کھڑی ہو جائیں. مجھے اس پہ نہیں، میرے وقت میں یہ چوری نہیں پہلے ہوئی ہے، لیکن 10 مہینے تک. اور مجھے 3 دن پہلے پتہ چلا، درمیان میں جو ہے ویکینڈ تھا. آج صبح میں نے یہاں پہ کیا، اس نے کہا جی 1 ہفتے کے اندر جو ہے ہم آپ کو یہ مال دے سکتے ہیں یوکرین سے. اب یہ ذرا اندازہ لگائیں کہ چیزیں موجود ہیں، لیکن 8 کروڑ روپیہ ہم نے نہیں خرچ کرنا اور 2.9 بلین جو اس کو نقصان ہو گیا. میں انشاءاللہ تعالیٰ ٹیک کیئر کر رہا ہوں. میں نے کہا جتنے بھی بڑا افسر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ہی ول بی ہیلڈ رسپانسبل، بیکاز اٹ از اے کرائم اگینسٹ مائی نیشن کہ میری ویگنیں کھڑی ہیں 10 مہینے سے اور کوئی اس کے اوپر جو ہے کوئی پرسان حال اس کا نہیں ہے.